بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما، ترجمان اور مریم نواز کی فوکل پرسن پولیو کے اوپر. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. خیریت سے؟ ایبسلیوٹلی. آج کل آپ کی پارٹی کافی اگریسو ہوئی پڑی ہے، یہ مسلم لیگ نون اگریسو ہوئی پڑی ہے. کل رات کو ایک شو ہوا ڈاکٹر فضا کا، اس میں اختیار ولی اور ساتھ نعیم حیدر پنجوتا، یہ دونوں ہی دھیمے انداز کے ہیں بندے. جی مجھے خبر مل گئی تھی وہ. ہاں جی، تو وہ تھپڑ مارا ایک دوسرے کو، اور اس میں بات یہ ہوئی تھی کہ نعیم حیدر پنجوتا جو ہے وہ آپ کی وزیر اعلیٰ کو ناجائز بول رہا ہے. دیکھیں بات آپ کی ساری یہ ہے حکومت بھی کہ ناجائز. جو نعیم پنجوتا سمیت پوری پی ٹی آئی کے ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، یہ بندگلی میں آ گئے، یہ فرسٹریشن کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. میرے خیال میں نعیم پنجوتا کا وہی علاج ہونا چاہیے جو کہ انتظار پنجوتا کا ہوا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ان کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں. یہ ان کو کسی کی عزت جو ہے نا ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیٹی ہے. یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو تو چلو بھر گیا، ان کو تو ویسے ہی ڈوب مرنا چاہیے. جو یہ ان کی جو گٹر مینٹیلٹی ہے، جو ان کی ذہن میں جو گند اور کیچڑ بھرا ہوا ہے وہ کھل کے ان کے منہ سے باہر نکلتا ہے. اب پوری قوم تف کر رہی ہے، پوری قوم ان کے اوپر لعنت بھیج رہی ہے. آپ ایسی بات کریں، دیکھیں اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے اس کو میچ نہیں کر سکتے، آپ اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کا جو وسیم اکرم پلس ہے وہ ٹوٹل اس کے سامنے فیلئر ثابت ہو چکا ہے. تو آپ اس کو چھپانے کے لیے آپ یہ گھٹیا حرکتیں شروع کر دیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو دن رات جو وہ کر رہی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے پنجاب کے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور روزانہ وہ جو بھی کام کرتی ہیں اس سے جو کمزور خاص طور پہ طبقے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی ان کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے ہمت کارڈ ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہونہار اسٹوڈنٹس کا جو بھی ہو، وہ لوگوں کے فائدے کے لیے. مہنگائی کس طرح سے انہوں نے کام کی، کس طرح سے بجلی پہ ریلیف کیا. اب یہ جو نعیم پنجوتا ہے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. اچھا، یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے یہ وہ لفظ ہے جو کہ ایکچولی کیلیفورنیا کے کورٹ میں پروو ہو گیا کہ ٹیرین وائٹ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا عمران خان کی ناجائز بیٹی ہے. مطلب اس میں کوئی شک و شبے کی تو گنجائش ہے نہیں. یہ آپ کیلیفورنیا کورٹ کا آپ فیصلہ نکال کے دیکھ لیں، یہ میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے نا، یہ تو حقیقت کہہ رہی ہے. یہ تو ایک ایویڈنس ہے ہمارے پاس، کورٹ کی یہ ڈیسیژن ہے جو کہ ٹیرین وائٹ کے فیور میں گئی تھی، اور بانی نے خود وہاں پہ جا کے بیان دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ڈی این اے اگر ٹیسٹ ہو گیا تو میں تو مارا جاؤں گا. تو جو یہ کہتے ہیں مان جاؤ، اور معافی تلافی کر کے تو وہ نکلے وہاں سے. اس کا مطلب انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا. اب جب یہ بات، اب اگر آپ یہ اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے کسی خاتون کے لیے اور کیچڑ اچھالیں گے تو آپ کی شکل پہ لکھ لعنت. آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے ایسی جگہ جا کے آپ جائیں جہاں پہ کوئی جو آپ کے منہ پہ کالک ہے نا وہ سب کو نظر آئے. تو یہ جو حرکت ہے، یہ کہہ کہ اس نے دل آزاری صرف مریم نواز کی نہیں کی، ان کی والدہ کے اوپر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے یہ اس کے لیے جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وہ اتنی نیک، وہ اتنی باہمت خاتون، اور وہ اپنی فیملی، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک وہ بڑی عظیم ہستی تھیں، اور بڑی وہ مطلب ایک عزت دار خاتون تھیں. وہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، یہ بالکل جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے. اور نعیم پنجوتا جیسا جو بندہ ہے اس کے اوپر پوری پابندی لگنی چاہیے، وہ بالکل اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. کسی چینل پہ میرے خیال میں اس کو اجازت نہیں اب ہونی چاہیے جانے کی، کیونکہ کوئی بہن ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے
ان کے جو زبان ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. ان کی جو یہ حرکتیں ہیں، ان کا جو گھٹیا پن ہے، ان کے جو دماغ میں جو گند گھسا ہوا ہے، وہ کسی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ کوئی چینل ان کو آگے سے انوائٹ نہ کرے. لیکن وہ تو عمران خان کا فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا رہنما وکیل ہے. اگر ایسا کریں گے تو آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن نہیں ہوگی. آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ کیچڑ اٹھا لیں، لوگوں کی عزتیں پامال کریں اور لوگوں کی عزتوں پہ آپ کو پاؤں سے رونتے ہوئے نکل جائیں. یہ ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے. اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر ناقابل معافی جرم ہے یہ. اور اسی لیے یہ پیکا آرڈیننس ہے ایسے ٹائپ کے لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح سے بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، خواتین کی عزتیں اچھالتے ہیں اور کسی کو ان کو جو ہے کسی کا خیال نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے ہم بھی مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ صرف مریم نواز یا کلثوم نواز کو یہ بہتان تراشی نہیں کر رہا، یہ ہم ساروں پہ بہتان تراشی کر رہا ہے. اس کو کوئی میرے خیال میں کسی بھی اس کے بعد چینل پہ آنے کی اجازت نہیں. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں انتظار پنجھوتا والا جو تھا ماڈل تھا، یہاں اس کو فالو کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اسی قابل ہے، یہ ہے ہی اس قابل. حکومت کرے گی انتظار جو مجھے نہیں پتا کون کرے گا، لیکن یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس کو میڈیا پہ آنے کی اجازت دی جائے. اچھا، یہ اس قابل نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ناجائز ہے، اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ کیونکہ 8 فروری کو بھی وہ سیاہ دن منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ناجائز حکومت نے پھر گزار لیا. دیکھیں وہ تو بیانیہ ان کا بہت پہلے کا پٹ گیا ہے. اگر وہ بیانیہ ہوتا تو پھر یہ سو کالڈ جو مذاکرات جو انہوں نے آج کال آف کر دیے تو ان میں وہ پھر کوئی ایک مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈز میں آتا نا، وہ تو نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ہی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت سینٹر میں بھی چلنی ہے 5 سال، پنجاب کی بھی چلنی ہے. کے پی کی حکومت سے انہوں نے دستبردار ہونا ہے تو سو بسم اللہ ہو جائیں، بالکل ختم کر دیں حکومت کو. لیکن باقی جو عوام کے مینڈیٹ لے کے جو حکومتیں آئی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی دوبارہ جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھ گئی ہے. آپ کا ڈالر سٹیبل ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے 23 سے 13 پہ آ گیا ہے، آپ کے سٹاک ایکسچینج جو 1.25 لاکھ سے سب سے ہائیسٹ اس کا جو بلندی پہ ہے، آپ کی مہنگائی جو کہ 38% انفلیشن تھی اب سنگل ڈیجٹ میں 5 یا 6% پہ آ گئی ہے. آپ کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے، آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو جب سارے اشاریے اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو کون پوچھتا ہے؟ پھر ان کی کون سا چورن بیچیں گے؟ ان کی تو دکانیں بند ہو گئی ہیں. تو اب انہوں نے سوائے انتشار پھیلانے کے، سوائے روڑے اٹکانے کے، سوائے اس طرح کی جو ہے کیوس پھیلانے کے، اور ان کے ایجنڈے پہ کچھ ہے ہی نہیں. وقاص آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی جو باقی سیاسی پارٹیز جو بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں، وہ اپنی سیاست کا نہیں سوچ رہے، وہ صرف ملک کا سوچ رہے، وہ صرف پاکستان کا سوچ رہے. وہ دن رات پرائم منسٹر مریم نواز صاحبہ، باقی ہمارے ساتھ جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو پسے پش ڈال کے صرف اس وقت پاکستان کی معیشت پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے راہ میں کوئی بھی اگر رکاوٹ آئے گی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ جس طرح سے یہ تو نہ صرف معیشت کے دشمن بن چکے ہیں، یہ تو پاکستان کے بھی دشمن کا جو بیانیہ ہے وہ لے کے آگے بڑھ رہے. آپ نے دیکھا نہیں ان کی حرکتیں کیا یہ جا کے باہر کے ملکوں میں کرتے ہیں؟ ہر سینیٹر کے پاؤں پڑتے ہیں، ہر کانگریس مین کے پاؤں پڑتے ہیں. لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، میڈیا ہاؤسز کے پاس انہوں نے بے اندازہ یہ پیسہ لگا رہے ہیں. کس چیز پہ لگا رہے ہیں بھئی؟ آپ اگر کوئی اتنا ہی آپ کو ہیومن رائٹس کا شوق ہے تو آپ غازہ کے 60,000 مسلمانوں کا وہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا، آپ ان کی بات کریں، آپ ان کو باور کرائیں کہ یہ آپ جینوسائیڈ بند کریں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ یہاں پہ ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. بھئی آپ کے کون سے ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے؟ آپ نے تو 4 رینجرز کو جو شہید کیا،
جو کانسٹیبلز کو شہید کیا, جن کی فیملیز کو آپ نے یتیم کیا, ان کے ہیومن رائٹس کدھر گئے؟ جن پولیس والوں کو جو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے, ان کے آپ نے کیل والے ڈنڈوں سے سر پھاڑے, ان کے بازو پھاڑے, ان کی ٹانگیں پھاڑیں. ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں, صرف آپ ہی کے حقوق ہیں جو کہ دندناپتے پھرتے ہیں, جو کہ کے پی کے پورے پولیس فورس کو لے کے آتے ہیں, اسلحے سے لیس آتے ہیں. 1500 آپ کا وہ مراد سعید ہائر کرتا ہے, مسنریز جو کہ آ کے یہاں پہ جو ہے تماشا کرتے ہیں, ہر وقت چڑھائی کرتے ہیں وفاق پہ. وہ آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں نظر آتی ہے؟ وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کس طرح سے ملک دشمنی کر رہے ہیں؟ تو ان کے تو دیکھیں وکاس, بات ساری یہ ہے, عوام کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. یہ ذمہ داری جو ہے لیڈرشپ پہ ہے, اور یہ جو لیڈرشپ ہے جو بانی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی لیڈرشپ جو ہے, جو سیاسی طور پہ تو کچھ رہی نہیں. یا تو یہ ان کے پنجوتا ٹائپ کے جو ہے بابر اوان اور یہ جتنے کھوسا ان کے پاس, جو یہ راجہ سلمان راجہ, انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کی ہوئی ہے پارٹی. وہ بھی اپنا ایک تو اربا روپے انہوں نے وصول کیے, اپنے جو فیسیں وصول کیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹکٹیں لیں. اب وہ کہتے ہیں بانی صاحب اندر ہیں, تو اس لیے وہ ان کا ایجنڈا سائڈ پہ یہ چل رہا ہے. شاہ محمود جیسے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو فارغ کر دیا انہوں نے, اور پارٹی کس کے کنٹرول میں؟ جبران الیاس ٹائپ کے لوگوں کے کنٹرول میں, صحیح, شہباز گل ٹائپ کے لوگوں کے کنٹرول میں, کیونکہ یہ چل ہی صرف سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے تھرو رہی ہے. صحیح. بانی صاحب جتنا زیادہ آپ جھوٹ بولیں, جتنا زیادہ پروپیگنڈا پھیلائیں, جتنا زیادہ آپ ریاست کے خلاف بیانیہ دیں, ریاست کے اداروں کے خلاف, آرمی کے خلاف, جو ہمارا جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف, جتنی ہزا سرائی کر سکیں اتنی شاباشی آپ کو ملے گی. صحیح. تو ایجنڈا تو صاف کلیئر ہے, ایجنڈا تو ملک دشمن ہے. تو آپ ان سے اب کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو اس ٹائپ کے ان کے ساتھ لوگ اب ہیں, یہ تو جتھا ہے, ایک جتھا ہے, اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ ساتھ جڑے ہوئے, اور جس دن ان کو دھکا لگے گا, کیونکہ عوام نے ان کو رد کر دیا ہے, اب عوام تو نکلتی نہیں ہے. عمران خان کو 17 تاریخ کو 14 سال کی قید سزا ہوئی. کتنے لوگ نکلے تھے مجھے آپ ذرا بتائیں, کتنے لوگ آپ کو نظر آئے تھے باہر جو نکلے تھے اس سزا کے بعد؟ ہاں, آپ کا دل بھی تو ٹوٹا ہوگا. سہیل وڑائچ کے سٹائل میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا پرانا لیڈر تھا, بانی تھا, بڑی جدوجہد کی, 23 سال کے بعد چور بنا اور پھر سزا ہوگی. دیکھیں, صبح کا بھولا شام کو گھر آئے نا تو اسے بھولا نہیں کہتے. ٹھیک ہے, میں تو بھول گیا. ہم جیسے لوگ جو ہے نا, ہم جیسے لوگ جو کہ سیاست میں صرف عزت کی خاطر اینڈ ٹو گیو بیک ٹو دا کنٹری, کہ لوگوں کو ہم نے, پاکستان کو ہم نے واپس کچھ دینا ہے, پاکستان کے لوگوں کی کچھ خدمت کرنی ہے, ہم تو اس جذبے سے آئے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوتا. ہم جب جڑے تھے بانی کے ساتھ تو ہم نے یہی سمجھا تھا ایک کاز کے لیے جڑیں. اب ہمیں اتنی شرمندگی ہے کیونکہ جو ان کے 3.5 سال ان کو ایک بہترین موقع ملا تھا کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جو انہوں نے قوم کو سبز باغ دکھائے تھے نئے پاکستان کے, کہ کچھ کر کے دکھاتے, کچھ بنا کے دکھاتے, کوئی ہمیں بھی پتہ چلتا کہ وہ جو نیا پاکستان جس کی خاطر ہم ان کے ساتھ جڑے اور ان کی ہم نے ہر بات کو سچ مانا, وہ جب کھل کے حقیقت سامنے آئی تو وہ تو ایک گرینڈ دھوکہ تھا. وہ اس میں تو کوئی جسے کہتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ آپ اقتدار کی ہوس تھی, پرائم منسٹر کی کرسی کی ہوس تھی, اور اس کے لیے جو دنیا کا نمبر 2 بندہ ہے وہ انہوں نے اپنے ارد گرد جمع کر لیا, جو کہ اب سب اشتہاری ہیں. کچھ تو میرے خیال میں 6 اشتہاری تو وہ ہیں جو اس میں القادر ٹرسٹ میں جن کے نام ہیں, میں آپ کو بھی گنوا دیتی ہوں. زلفی بخاری ٹائپ کے, شہزاد اکبر ٹائپ کے, فرا گوگی ٹائپ کے, گجر ٹائپ کے. تو یہ جو سارے فرار شدہ لوگ ہیں جو کہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں, اور یہ ان کا لیڈر کون تھا, ان کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ صحیح. اب آپ مجھے بتا دیں. عمران خان تھا, اور اس کی مرشد کون تھی؟ بشرا بی بی. اب آپ دیکھ لیں, اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سارا تماشا انہوں نے پھر شروع کیا ہوا ہے, کہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے. یہ مذاکرات کا ڈھکوسلا جو تھا یہ صرف
ٹائم خرید رہے تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ 20 تاریخ گزر جائے, پھر ہمارے وارے نہیں آ رہے, پھر کوئی اڑن کٹولا آئے گا اور ہمیں اڈیالہ سے نکال کے لے جائے گا. امریکن پریشر ہوگا, وہ بھی نہیں ہوا. وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ, جو کہ بہت جو عرصہ پہلے ایبسولوٹلی یس میں بدل گیا تھا, وہ بھی فیل ہو گیا. اب کچھ بن ہی نہیں رہا وہاں پہ, کچھ ہو ہی نہیں رہا وہاں پہ. 3 دن ہو گئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہنس رہی ہیں. وہی وہ بیچارہ جو بانی صاحب ہے وہ بہت افسردہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا دل ٹوٹ گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی اب کرنا کیا ہے. وہ ایک جو آخری امید کی کرن تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب آپ دیکھ لیں. نہیں, مجھے بتائیں, بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو گئی؟ اچھا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتا نہیں رہا, پوچھ رہا ہوں. میرے خیال میں دیکھیں, وہ بشرا بی بی کا مجھے نہیں پتا, لیکن جو مانے کا خاندان ہے اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا. ان کے سارے بچے جو ہیں وہ ارباں پتی بن گئے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوا. سارا فائدہ تو ان کا وہ جو بیچاری نیازی کلین ہے وہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے, یا وہ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو تو میرے خیال میں پوچھنے والا ہے نہیں. تو مرشد صاحبہ کے تو پانچوں گھی میں آپ کہہ رہی ہیں زیادتی ہو گئی ہے. کہاں سے زیادتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا, وہ تو کمال ہو گئی. اب کچھ کئی موکلین جو ہیں وہ تھوڑے سے فیل ہو گئے, وہ بانی کو نکلوا نہیں سکے جیل سے, تو اب وہ میرے خیال میں ان کو ایسا کہنا چاہیے, موکلین چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ان کا. ایسا کہنا چاہیے کہ کوئی باہر سے منگوا لیں, کوئی باہر سے موکلین منگوا لیں. بشرا بی بی کے موکلوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, کیونکہ اب ان کی مرشد تو جیل میں ہے, تو وہ بھٹک رہے ہیں بیچارے. کیا اب ہم کیا کریں؟ وہ چھوڑ گئے بھائی, چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نمبر 2 ہے, یہ نمبر 2 خاتون ہے, اور کوئی ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, ہم اپنی ساکھ بھی خراب کر رہے ہیں اس کے ساتھ رہ کے. صحیح ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ لاسٹ میں کہ اب کیا کرنا چاہیے آگے؟ اب یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, چوری بھی پکڑی گئی, سب کچھ ہو گیا. اب اگر امریکن پریشر بھی آتا ہے اور یہ سارا کچھ آتا ہے, تو کہ پولیٹیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے مذاکرات بھی نہیں کرنے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سڑکوں پہ آنے کا سوچیں گے, آخری ایک دفعہ پھر کال آ جائے گی. تو کیا حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ نا, جو پہلے 1 درجن دفعہ سڑکوں پہ نکلے ہیں, اس سے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ 9 مئی سے کیا حاصل ہوا ان کو, ٹھیک ہے. پھر یہ زمان پاک میں 4 مہینے جو انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا تھا, کیا حاصل ہوا اسے؟ پھر ان کو 2 دفعہ وفاق پہ چڑھائی کی, کیا حاصل ہوا ان کو؟ 24 اور 26 نومبر کیا حاصل ہوا ان کو؟ جب اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا تو آئندہ کیا حاصل ہونا ہے؟ یہ the writing is clear on the wall. اگر ابھی بھی یہ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, پھر قوم تو سمجھ گئی ہے, لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہے. کوئی نکلا تھا جب ان کو سزا ہوئی ہے القادر ٹرسٹ؟ کوئی نکلا؟ نہیں, کوئی نہیں نکلا نا. تو قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل تو انہوں نے اگر برباد پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے, اس لیے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اب آپ نے دیکھ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جب جاتی ہیں, وہ تقریباً 5-6 ضلعوں میں جا کے ہونہار طالب علم والا جو 30,000 اسکالرشپ وہ جا کے جب دے رہی ہیں, تو کیسے لوگ والہانہ, بچیاں والہانہ ان کے پاس آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہمارا مستقبل جو ہے نا, ہمیں آپ نے روشن نظر آ رہا ہے جو آپ نے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, میرٹ کے ساتھ یہ اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں. یہ کسی میرے تیرے کو نہیں دیے جا رہے, یا کسی یہ فیورٹزم کی بنیاد پہ نہیں مل رہے. کوئی بھی جو ہونہار طالب علم ہے, جو محنت کرنے والا طالب علم یا طالبہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ایڈمیشن لے لوں گی ایک اچھے کالج میں اور پھر اپلائی کروں گی جا کے اس پہ ویب سائٹ پہ, تو مجھے میرٹ کے بیسس پہ یہ مل جائے گا. تو سب کے حوصلے بڑھ گئے. اچھا, نوجوانوں کو دیکھیں نا, اگر آپ میرٹ پہ جب کام کرتے ہیں تو پھر جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو پھر ایک چیز ملتی ہے, اور یہاں پہ وہ سامنے آ رہا ہے. یہ بانی صاحب جو ہیں کان پک گئے تھے, میرٹوکریسی میرٹوکریسی, دہلے کی میرٹوکریسی نہیں تھی. سارا کچھ جو تھا وہ گینگ آف 5 نے اپنے کنٹرول میں کیا. گینگ آف 5 آپ کو نہیں پتا, وہ جو بنی گالا میں گینگ آف 5 آپریٹ کرتا تھا. اب آپ کہیں تو میں آپ کو نام لے دیتی. نام لے, مزہ آئے گا ذرا. دیکھیں نا, وہ ان کا لیڈر تو بانی صاحب تھے. ٹھیک ہے, اس کو گینگ آف 5 سے نکال دیں.
کہ اس کو بھی ڈالنا ہے. وہ تو ماسٹر مائنڈ، وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز اس کی اجازت سے ہی ہوتی تھی نا. وہ اب اتنا بچہ تو نہیں تھا نا وہاں پہ کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میرے ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے. دوسری ظاہر ہے ان کی علم سے ہوتے تھے، ان کی اجازت سے ہوتے تھے. نمبر 2 پھر وہ ہر چیز جو انہوں نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا کنٹرول میں دی ہوئی تھی مرشد صاحبہ کے. نمبر 2 وہ پھر وہ ایک اور آپ نے دیکھا وہ زلفی بخاری جو بھاگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک وہ میری بچی فرا گوگی جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھی، ٹھیک ہے. اور سب سے جو آخری لنک جو اب بے فیض ہو گیا ہے. اوکے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا ایک گینگ تھا جس نے ہر چیز کنٹرول میں کر لی تھی. وہاں پہ سب طے ہو گیا تھا معاملہ. اچھا. ہر چیز طے تھی بھائی صاحب. میں 15 سال کے لیے آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ رکھوں گا، آپ 15 سال کے لیے مجھے آرمی چیف کی کرسی پہ. واہ. ہر چیز ہو گئی تھی سب. یہ تو ویسے اوپر والے کا بھی ایک پلان ہوتا ہے نا. یہ اوپر والے کے پلان کا کچھ ان کو اندازہ نہیں تھا. اب نواز شریف کب آ رہے ہیں دوبارہ سے سیاست میں والہانہ طور پر؟ وہ گئے کب تھے؟ نہیں وہ چپ ہے نا. نہیں وہ تھوڑی سی یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب مجھے یہ کوئی سوال کرتا ہے. دیکھیں اس وقت جو سینٹر میں حکومت ہے اور جو پنجاب میں حکومت ہے، یہ دونوں نواز شریف کی حکومتیں ہیں. اچھا. اور کوئی ایسی بات نہ پرائم منسٹر شہباز شریف کرتے ہیں نہ مریم نواز کرتی ہیں جو ان کے مشورے کے بغیر ہو. تو نواز شریف صاحب کی ویژن کے مطابق یہ دونوں حکومتیں چل رہی ہیں، اور وہ منٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ان سے پوچھتے بھی ہیں، ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہے پیچھے پی ایم کے ساتھ ملاقات نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے تو خود کہا تھا میں گھر جاتی ہوں تو مجھے وہ پورا پوچھتے ہیں کہ آج تم نے کیا کیا، کس طرح سے کیا، اور لوگوں کو کی زندگی میں بہتری اور آسودگی لانے کے لیے تم نے کیا کیا سٹیپس اٹھائے. تو یہ ساری چیزیں نا میاں ووٹ بینک اصل میں نون لیگ کا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، میں جب جاتی تھی نا NA 119 میں کیمپین کے لیے مریم نواز صاحبہ کی، تو میں لوگوں سے پوچھی تھی کہ آپ 35 سال سے کیوں نون لیگ کے ساتھ ہیں، کیوں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں. تو وہ کہتے تھے وہ دیکھو وہ اسکول نظر آ رہا ہے، یہ 30 سال پہلے میاں محمد نواز شریف نے بنایا تھا. وہ ہسپتال دیکھو یہ نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے 35 سال پہلے نواز شریف نے بنوایا. آج ہماری تیسری جنریشن ہے، ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ باتیں لوگ بھولتے نہیں ہیں، کس نے ان کے لیے کیا کیا یہ بھولتے نہیں ہیں. صحیح جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس لیے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عملی سیاست میں ہیں اور ان کے مشورے سے ہی اس وقت دونوں حکومتیں چل رہی ہیں. 100%. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. آپ نے وہ جو بات کی نا کہ اس کا حال انتظار پنجوتا جیسا ہونا چاہیے، یہ مجھے پسند آئی ہے. ہاں اتنا نہیں ہونا چاہیے، مگر جو اس طرح بکواس کرے اس کو تھوڑا سا سیدھا کرنا جو ہے وہ بنتا ہے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. اللہ حافظ.